بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے مشرق کی دو خاص چیزوں سے آپ کا تعارف کرائیں گے۔ کچھ لوگ تو استعمال کر بھی چکے ہوں گے، جو ہماری نسل کے ہیں لوگ وہ استعمال کر چکے ہوں گے، اور جو ماڈرن لوگ ہیں، فی زمانہ کے لوگ ہیں، وہ جاپان میں اگر ہوں گے تو وہ استعمال کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے، کیونکہ سردی کا زمانہ ہے۔ جاپان جو ہے وہ لینڈ آف دا رائزنگ سن کہلاتا ہے۔ اب کیوں کہلاتا ہے، اس کی تو بہت ساری وجوہات وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے جھنڈے پہ بھی دیکھے تو آپ ایک سرخ گولا بنا ہوا ہوتا ہے کہ لینڈ آف دا رائزنگ سن۔ وہ لوگ جو ہیں وہ بے حد اپنے گھر کو آرام دہ بناتے ہیں اور بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ وہ ان کے گھر جو ہے وہ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، بے حد ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور سردیوں کے زمانے میں تو شدید ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو وہ گرم کیسے کریں؟ تو وہ اس لیے اپنے گھر ٹھنڈے بناتے ہیں کیونکہ ان کا جون سے لے کے ستمبر تک ان کے ملک میں شدید گرمی پڑتی ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں کو ٹھنڈا بناتے ہیں کہ گھروں میں وہ ٹھنڈے گھروں میں آرام دہ زندگی گزار سکیں، خوشگوار زندگی گزار سکیں، غصہ نہ آئے، مزاج میں چڑچڑاہٹ نہ ہو، جھنجھلاہٹ نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ تو اس لیے ان کے گھر بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، مزاج بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ لیکن سردیاں جب آتی ہیں اور شدید سردیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو کیسے گرم کرتے ہیں، سوال تو یہ ہے۔ تو بھئی وہ ایک چیز ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کوٹیتسو اور ہیباچی۔ اب ہیباجی کی ڈیفینیشن تھوڑی انہوں نے چینج کر دی ہے گوگل پہ، لیکن پرانے زمانے میں ہیباچی اور کوٹیتسو ایک ہی چیز ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک میز ہوتی ہے اور میز کو الٹا رکھا جاتا ہے، یہ فریم ورک بھی اس کا ایسا بنتا ہے کہ اس کے نیچے ہی ہیٹر ایک لگا ہوا ہوتا ہے، الیکٹرک ہیٹر بھی ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب الیکٹریسٹی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، تو وہ بھی انگارے ہی رکھا کرتے تھے، اور اس میں جب میز رکھ دی، میز کے اوپر بڑے بڑے لحاف ڈال دیا، بہت بڑا سا لحاف ڈال دیا، جتنے گھر میں افراد ہیں اور اتنے کہ اگر کوئی مہمان آ جائیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں، تو وہ اس کے اوپر بڑا موٹا سا لحاف ڈالتے تھے۔ لحاف کے اوپر وہ ایک میز کا تختہ، یعنی وہی میز جس کا فریم نیچے ہے، اسی کا تختہ جو ہے وہ اوپر ہوتا تھا لحاف کے اوپر، اور لحاف کے اوپر وہ تختہ رکھنے سے انہیں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے اوپر اپنی کتابیں بھی رکھ لیتے تھے، کھانے پینے کے برتن بھی رکھ لیتے تھے، یعنی مائیں جو ہے وہ نیٹنگ بھی کرتی تھیں، اور جو ان کے پالتو جانور بلی ہے وہ بھی اسی میں گرم ہو جاتی تھی لحاف میں۔ تو وہ جو ہے وہ ایک سستا طریقہ تھا اپنے گھر کو گرم کرنے کا، خود کو آرام پہنچانے کا، کہ وہ سب اس کے اندر جو ہے بیٹھ جاتے تھے اپنی ٹانگیں کر کے، اور وہ کہانی بھی سنا رہی ہیں، دادا دادی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، چھوٹے بچے بڑے سب، اور یہ ایک فیملی یونٹ ہوتا تھا، اور اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی تھی کہ جب ساتھ بیٹھے ہیں تو کہانیاں بھی سنائیں گے، لطیفے بھی سنائیں گے، سبق بھی سن لیں گے، سکھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، سویٹر بھی بنے جائیں گے، اور کھانا بھی کھایا جائے گا، یعنی بات چیت بھی ہوگی، تفریح بھی ہوگی، آرام بھی ہوگا۔ تو اس کو کوٹیتسو کہتے ہیں۔ وہ آج کل بھی ہے، اور اس کی تصویریں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی جاپان کی بات۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیسے کوٹیتسو بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں سندلی، جو ہم نے بھی استعمال کی ہے، میں نے اور میں نے یہاں کراچی میں آ کے بھی استعمال کی ہے۔ تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ ایک کمرہ اس میں مختص کر دیا جاتا تھا، اور سردیوں میں، اور اس میں قالین بچھے ہوتے تھے، 20 قسم کے قالین، تاکہ بیٹھنے میں ٹھنڈ محسوس نہ ہو، اور پھر وہاں پہ ایک سندلی رکھی جاتی تھی۔ جاپان میں تو وہ ہیٹر ہے لگا ہوا، یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ میز الٹی کی، اپ سائڈ ڈاؤن، اور اس میں جو ہے وہ ایک مٹی کے اس میں برتن میں، یا چھوٹی سی کوئی ایسی چیز، مٹی ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے، اس میں انگارے
اور راکھ ہوتی ہے، راکھ کے اوپر انگارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں سب اپنا اپنا لحاف لا کے ڈال دیتے تھے، یعنی جتنے بھی کمرے ہیں اور جتنے بھی لحاف ہیں لوگوں کے سونے کے، وہ تلا اوپر جو ہے ڈال دیتے تھے، اور سب وہاں بیٹھتے تھے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، وہی کہ خاندان جو ہے وہ یکجا ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا، دن بھر کی اپنی جو روداد ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، بتاتے تھے، پوچھتے تھے آج کیا کیا، کیا کھایا، کہاں گئے، کیسا دن گزرا، یہ سب بھی ہوتا تھا۔ تو آپس میں محبت اور ربط جو تھا وہ بڑا گہرا تھا، بڑا مضبوط تھا۔ تو وہ سندلی جو ہے وہ پورے گھر کو جمع کر کے رکھتی تھی، اور اس کے بعد جب کافی رات بیت جاتی تھی، بچے تو چھوٹے بچے تو اس کے اندر سو بھی جاتے تھے، کیونکہ بڑے جاگرے ہوتے تھے تو وہ دیکھ بھال کر لیتے تھے کہ بچہ کہیں اس سے پاؤں نہ مار دے، میز نہ کرتے، تو اتنے بڑا لحاف ہوتا تھا کہ وہ بچے آرام سے سوتے تھے، وہاں تک پہنچتے نہیں تھے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب رات بیت جاتی تھی اور یہ سب کو نیند آنے لگتی تھی کہ بھائی اب سو جانا چاہیے، تو پھر وہ ہر ایک اپنا اپنا لحاف لے کے چلا جاتا تھا۔ تو یہ دیکھیے ایک پن دو کاج ہوتے تھے کہ ایک تو جتنی دیر بیٹھے رہے اتنی دیر وہ گرمائش انہیں ملتی رہی، آرام ملتا رہا، فیملی سے بات چیت بھی ہوتی رہی، گپ شپ بھی ہوتی رہی، اور مسئلے جو ہیں وہ بھی سلجھتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ سونے کے لیے گئے تو اپنا گرم گرم لحاف جو ہے وہ لے کے گئے، بستر میں لیٹے تو وہ گرم لحاف اوڑھ کے لیٹے اور چین کی سکون کی نیند سو گئے۔ تو سندلی جو ہے وہ ہماری ثقافت کا، یعنی ہمارے سرد علاقوں کی ثقافت کا بہترین اور سستا اور خوبصورت اور بہت قیمتی جو ہے وہ اثاثہ ہے، کیونکہ وہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے، دوریاں نہیں ہوتی دلوں میں، اور تمام مسئلے حل ہوتے ہیں، سب ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھانے میں برکت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اور ان کو بہت کم پیسوں میں پورا جو وہ کمرہ بھی گرم ہو جاتا ہے، ہر ایک کا لحاف بھی گرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کمرے میں جا کے گرم لحاف اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ سندلی جو ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ دیسی کوٹیتسو ہے۔ اور میں جب یہاں کراچی آئی، میرے بچے بہت چھوٹے تھے اس وقت، تو سردی پڑی، اور سردی تو سردی ہوتی ہے، وہ چاہے کراچی کی ہو یا پشاور کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، تو ہیٹر کے بجائے ایک سستا علاج ہے نا، تو میں نے کیا کیا کہ بہت بڑا سا لحاف بنایا، اور قالین تو بچھا ہوا ہی تھا، تو یہاں کا فرش اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا کہ سرد علاقوں کے شمالی جات علاقوں کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو یہاں اتنا ٹھنڈا فرش نہیں تھا۔ اس کے باوجود جو ہے میں نے وہ بڑا سا لحاف بنایا، اور اس میں وہ اتنی چھوٹی تپائی جو تھی اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے، اور اس میں چھوٹا سا مٹی کے پیالے میں راکھ اور ایک دو انگارے اس میں رکھے، تو وہ گرم ہو جاتا تھا۔ تو ہم سب وہاں بیٹھتے تھے، بچے کہانیاں ان کے ابا سناتے تھے، ہم سب آپس میں بات چیت کرتے تھے، اور بچے اپنا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچے سو بھی جاتے تھے، اور پھر اس کے جب بچے سو جاتے تھے تو پھر ہم اس میں سے وہ لحاف میں سے وہ نکال دیتے تھے باہر، اور ہم بھی گرم لحاف میں سو جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کم خرچ بالا نشین، کہ نہ تو آپ کو ہیٹر جلانا پڑا کہ بجلی کا خرچ آئے گا، ہے نا، اور نہ یہ ہے کہ کوئی ایک کمرے میں سو رہا ہے، کوئی دوسرے کمرے میں سو رہا ہے، ایک موبائل لیے ہوئے خاموش بیٹھا ہے، یعنی گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے، جبکہ موجود 10 لوگ ہیں، لیکن ہر ایک اپنے موبائل میں 7 سمندر پار والوں سے باتیں کر رہا ہے، اپنے انجوائے کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جو گھر میں جو اس کے اپنے خون کے رشتے ہیں ان سے وہ دور چلا گیا ہے، دور بھی نہیں، بہت دور چلا گیا ہے۔ تو ہم اپنی فطرت کے خلاف اب کام کر رہے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کی جو چیزیں تھیں وہ ہمیں جوڑ کے رکھتی تھی، ہمارے دلوں کو جوڑ کے رکھتی تھی، ہمارے دلوں کو بھی گرم رکھتی تھی، اور ہمارے قربت جو ہے وہ بھی بڑھتی تھی۔ ہم چھوٹی موٹی تکلیفیں ایک دوسرے سے شیئر کر کے ہماری دور ہو جاتی تھی، اختلافات دور ہو جاتے تھے، ہے نا، بدگمانیاں دور ہو جاتی تھیں۔ لیکن اب جو ہے بدگمانیاں بھی بڑھ گئیں، شک شبے بھی بڑھ گئے، اور پھر وہ ایک جو جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، کہ اپنے کام سے کام رکھو، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے اور بہت نقصان دہ جملہ ہے کہ اپنے کام سے کام نہ رکھو۔ کیوں بھائی؟
انسان ہیں، رشتے ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، راہگزر ہیں، یہ سب ہمارے اپنے ہی ہیں نا۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا سب کا خیال کرنا ہے، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ درزی ہو، چاہے آپ کا محلے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ اس میں اسٹیٹس نہیں ہوتا، اس میں صرف انسانیت ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ مل جل کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دور دور کرنے کے لیے۔ لیکن اب شومی قسمت کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم ہزاروں میل دور ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی امریکہ میں بات کر رہا ہے تو کوئی آسٹریلیا میں کر رہا ہے، کوئی کسی ملک میں کر رہا ہے، کوئی کسی برابر والے گھر میں بات کر رہا ہے، اس سے جا کے بات نہیں کرے گا، موبائل پہ بات کر لے گا۔ تو یہ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے فاصلے جو ہیں بجائے سمٹنے کے ہم دور ہو گئے ہیں، جبکہ یہ سندلی ٹیٹسو جو ہے یہ ہمارے دلوں کو بھی قریب کرتا ہے، فاصلے بھی مٹاتا ہے، محبتیں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو آج کا پیغام بس اتنا ہے کہ سندلی جو ہے چاہے آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ ہماری مشرقی روایات، جاپان بھی مشرق میں ہے اور ہم بھی مشرق میں ہیں، تو ہمارے جو روایات ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اس کا استعمال بھی ایک جیسا ہے، صرف بناوٹ جو ہے وہ فرق ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی بہت اپنا خیال رکھیے گا، سردیاں ہیں، بچوں کی صحت کا، اپنی صحت کا بہت خیال کریے گا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔